آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، مہربان ہے، بے شمار ان کی صفات ہیں۔ ہر ایک صفت پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے۔ من جملہ ان تمام صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ بہت قدردان ہے۔ قدردانی کسے کہتے ہیں؟ قدردانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی بندے سے محبت ہے تو اس کے محبت میں سرشار ہو کر اس کے کیے ہوئے کاموں کو رد نہ کرنا اور توقع سے زیادہ اس کا ساتھ دینا، اسے قدردانی کہتے ہیں۔ ایک بندہ ایک بندے پر احسان کرتا ہے تو جس بندے پر احسان کیا گیا وہ بندہ اپنے احسان کرنے والے کی قدر کرتا ہے ہمیشہ۔ ہم پر لازمی اور ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی قدر کریں۔ یہ بھی ایک مستقل باب ہے۔ آج کی گفتگو میں یہ کہنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں اپنے بندوں پر۔ دیکھیے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے، تو دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھرپور راحت نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پھر ہم تنگی کے بعد آسانی دیتے ہیں، پھر تنگی کے بعد آسانی دیتے ہیں۔ ایک ہی صورت میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مصیبتیں آنے پر بندہ جب صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر کے اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کے توقع سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں۔ بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑی قدر کی نگاہوں سے اسے قبول فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے، دنیا میں سلاطین، بادشاہ، وزراء، امراء، رئیس، بڑے لوگ، جب ان کے پاس کوئی ہدیہ، تحفہ، گفٹ لے کر جاتا ہے آدمی، تو آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ تحفہ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا بلکہ سامنے والے کی حیثیت کو دیکھتا ہے کہ سامنے والا آدمی بڑا امیر ہے، رئیس ہے، کبیر ہے، مالدار ہے، وزیر ہے، سلطنت کا امیر ہے، میں ایسا ہدیہ، ایسا گفٹ لے جاؤں جو اس کے شایان شان۔ اور وہ لوگ بھی یہی سوچتے ہیں، معمولی سا گفٹ آیا تو اسے کھول کے بھی نہیں دیکھتے، بازو رکھ دیتے، ارے وہ فلاں کا گفٹ ہے۔
میں نے کتابوں میں پڑھا ایک واقعہ، ایک آدمی تھا، اس کی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ ڈرائیور ایک مرتبہ دکان پہ گیا، کپڑوں کی دکان پہ، اور مالک سے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھا شرٹ بتائیے۔ تو دکان والا روزانہ گراہک کو دیکھتا ہے، کئی لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس نے سوچا اس کی جو ہے 5-7 ہزار کی سیلری ہوگی، تنخواہ ہوگی، یہ زیادہ سے زیادہ 400-600 روپے کا شرٹ خریدے گا۔ اسی رینج میں وہ شرٹ بتانے لگا۔ تو یہ ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ کا بتاؤ، اس سے زیادہ کا بتاؤ۔ آخر کار 5000 کی شرٹ اسے پسند آ گئی۔ تو دکان والے نے کہا کہ بھائی صاحب، یہ 5000 کا شرٹ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں گاڑی کا ڈرائیور ہوں۔ تو پھر اتنا مہنگا کہ نہیں، آج ہمارے صاحب کا برتھ ڈے ہے، میں ان کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، صاحب بڑے آدمی ہے نا، اچھا سا گفٹ کریں گے تو انہوں پہنیں گے تو میرے کو خوشی ہوگی۔ یہ اس کی سوچ۔ پھر اس کا الٹا ہوا، ایک دن جو ہے وہ گفٹ دے دیا اپنے مالک کو، بات آئی ختم۔ پھر ایک دن مالک جو ہے ڈرائیور سے پوچھتا کہ بھائی صاحب، آج آپ نئے کپڑے پہن کے، کیا بات ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ صاحب آج میرا برتھ ڈے ہے، نئے کپڑے پہن لیا صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اب وہی کپڑے کی دکان پہ انہیں رکا مالک، ڈرائیور کو بولا تم بیٹھو، میں ابھی جا کے آتا ہوں۔ اب اندر گیا دکان میں، تو دکان والے نے اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کے، اس کی آؤ بھگت کو دیکھ کر زیادہ قیمتی دکھانے لگا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے معمولی سا کپڑا چاہیے، 200-400 روپے کا۔ صاحب آپ 200-400 روپے کا؟ کہا نہیں، میرے ڈرائیور کا برتھ ڈے ہے، اسے دینا ہے، 200-400 روپے کا دے دیے تو بھی خوش ہو جاتا ہوگا۔ تو وہ مالک کی دکان بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ اس کا نوکر تو اس کے لیے 5000 کا گفٹ خریدا اور اس کا مالک 200-400 روپے کا گفٹ خریدا۔ تو دنیا کی سوچ یہ ہے۔ تو ایسی ہی دنیا میں جو ہے، جو بھی آدمی کسی کو ہدیہ دینا چاہتا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا، سامنے والے کی حیثیت کو دیکھتا۔ بھائی میرے، پھر اللہ کی حیثیت کتنی اونچی ہوگی۔ اللہ تو جو ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے تو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خزانوں کے مالک ہے۔ کتنی بڑی بادشاہی، کتنی بڑی سلطنت، اور ایسی سلطنت کہ دنیا کے سلطنت کے بادشاہ سو جاتے بھی ہیں، انہیں اونگ بھی آ جاتی ہے، اور ہمارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ۔ تو اللہ کا دربار کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر دیکھیے، کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرے بندوں میں سے اگر کوئی میرا بندہ ذرے کے برابر بھی نیک عمل کو لے کر آئے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی اپنے بندوں کے اعمال کے ساتھ۔ بڑے قدرداں ہیں اللہ۔ بندہ تھوڑا بہت عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قدر و قیمت عطا فرماتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہے۔ ایک دن شیطان نے اللہ سے کہا، آپ اپنے بندوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں پیغمبر ایوب، ہمیشہ آپ کی عبادت میں رہتے ہیں یہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہماری عبادت میں ہے۔ تو شیطان نے کہا کیوں عبادت میں نہیں؟ اس لیے کہ باغات کے مالک ہیں، پیغمبر ہیں، آل اولاد ہے، خوبصورت بیوی ہے، مال و دولت ان کے پاس موجود ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، چین اور آرام کی زندگی میں آدمی اللہ اللہ نہیں تو اور کیا کرے گا۔
اللہ نے کہا کہ اچھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا. اچانک یکایک باغ میں آگ لگ گئی، باغ پورا جل گیا، بیوی بچے جس گھر میں سو رہے تھے چھت گر گئی، بیوی بچے سب ہلاک ہو گئے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری آ گئی جس سے پورے بدن کے اندر پھوڑے پھنسی پیدا ہو گئے. بڑا پریشان حال میں گزارنے لگے زندگی. ایسے میں ایک آدمی نے دیکھا کہ ان کی زبان ہل رہی تھی، تو اس نے اپنا کان لگایا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس زبان سے اللہ کا ذکر فرما رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اس زبان کو کچھ نہ کرنا، باقی رکھنا، تاکہ اس زبان سے میں آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں. اور ایک دن دو دن کی آزمائش نہیں تھی، پورے 25 برس حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمائش میں ڈال دیا. مصیبت آتی رہی. پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا اور مصیبتیں دور ہو گئی. پھر باغ لوٹا دیا، گھر لوٹا دیا، آل اولاد سب کچھ پھر ہرے بھرے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل نہایت پسند آیا، اور اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن کے اس کو الفاظ بنا دیا. قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. فرمایا کہ ہم ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر اور شاکر بندہ پایا. نعم البد عبد، ہمارے بندوں میں بہترین بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی قدر فرمائی. ایک تو ہے اعمال کرتا رہتا ہے بندہ، لیکن اس کی قدر بھی تو ہونی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں. ذرا اس مضمون کو اور اچھا سمجھیے آپ. آدمی جو ہے نماز پڑھنے لگا، اب نماز پڑھتے پڑھتے اب اسے یہ شبہ ہو گیا کہ میں 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا. اب شبہ ہو گیا اس کو، اب کیا کرے؟ اور سیدھا سیدھا سوال یہی ہے نا بھائی، جب آدمی شبہ میں پڑ گیا ہے تو نماز توڑ دو، پھر سے نماز دوہرا لو. یاد رکھیے نماز کا توڑنا گناہ ہے، شرعی عذر ہونا چاہیے نماز توڑنے کے لیے. تو اب شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اگر بندہ اس کشمکش میں ہے کہ تیسری رکعت میں ہے، چوتھی رکعت میں ہے، تو بندہ یہ گمان کرے کہ میں 3 پہ ہوں یا 4 پہ ہوں. اگر اس کے ذہن میں بار بار اس کی حس یہ کہہ رہی کہ میں 3 رکعت ہی پڑھا ہوں تو چوتھی رکعت پڑھ لے. اور اگر گمان میں یہ آ رہا کہ میں نے 4 رکعت ادا کر لی ہے تو ٹھیک ہے 4 رکعت پڑھ لیجئے. اب معلوم نہیں 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں، ذہن کے مطابق ہم نے کام کیا، اخیر میں سجدہ سہو کر لیا. علماء نے حکمت لکھی ہے یہاں. حکمت یہ ہے کہ بندہ اتنی محنت کے ساتھ اپنے کاروبار کو، اپنے مشاغل کو چھوڑا، ترک کیا اور نماز کے لیے آیا، وضو کیا، مشقت برداشت کی، پھر نماز پڑھنا شروع کیا. اب اچانک یہ خیال آ گیا 3 پڑھوں 4 پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی قدر فرماتے ہیں اور اس کی محنت کو ضائع ہونے سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ آسانی پیدا کر دی. اخیر میں وہ سجدہ سہو کر لیا، نماز اس کی ہو گئی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی اپنے بندوں کے ساتھ. بڑے ہی قدرداں ہیں اللہ تعالیٰ احکام اپنے بندوں کے اعمال کی، بہت قدرداں ہیں. اور ایسی قدردانی اللہ پاک کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ اگر سوچتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، بڑے بڑے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا، لیکن جب انعامات کا نمبر آیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ بنا دیا، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، تو باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ قبول ہونا شرط ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس دعا کے قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے کہ میں نے قبول کر لیا، کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات دیے، بلکہ 3 انعامات دیے۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دیتا ہوں، آپ امام ہیں۔ ایک انعام یہ دیا، اور دوسرا انعام یہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10,000 انبیاء کو بھیجا، 10,000 انبیاء کو بھیجا۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، جس کی پشت میں، جس کی نسل میں، جس کی اولاد میں ایک لامتناہی انبیاء کا سلسلہ ہو، وہ کتنا برگزیدہ اور معظم ہوگا۔ 2 انعامات ہوئے، کافی تھا، لیکن جہاں کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جہاں ان کے پیر تھے اس کو مقام ابراہیم بنا دیا۔ طواف کرنے والا 2 رکعات واجب الطواف وہاں ادا کرے گا، قیامت تک کے لیے اللہ نے یادگار فرمایا۔ یہ جو عمل کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس عمل کے پیچھے جو محنت لگی، اللہ تعالیٰ چونکہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ نے قدر کر کے بتا دیا کہ ابراہیم تمہارے عمل کی قدر یہ ہے کہ میں نے قیامت تک تمام دنیا انسانی کے لیے یہ واجب کر دیا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعات واجب الطواف ادا کر لیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی اپنے بندوں پر۔ ذرا اور آگے بڑھے اور اس منظر کو یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک عورت ذات ہے اور چھوٹا سا بچہ ان کے گود میں ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم انہیں لے جاؤ اور اس وادی میں جہاں آج مکۃ المکرمہ ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اس کے مضافات میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا کہ آپ بات بھی نہیں کریں گے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بات کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، شاید بیوی کی طرف محبت آ جائے، بچے کی طرف محبت آ جائے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ ابراہیم بات بھی نہیں کریں گے، آپ بات بھی نہیں کی۔ اب گئے چھوڑنے کے لیے چٹیل میدان، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی وادی جہاں کچھ نہیں ہے، ایک سائے کے لیے، چھاؤں کے لیے درخت بھی میسر نہیں ہے، ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کے وارث اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ اب جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بات کرنے کا حکم نہیں تھا، وہ آگے بڑھتے جا رہے، آگے بڑھتے جا رہے۔ حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا یہ تو بتاتے جاؤ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں سر ہلایا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ کے یہ الفاظ
اللہ کو اتنے پسند آئے، ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی، ان کے یہ جذب عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے یہاں ایک واقعہ ہوا اس کو یادگار بنا دیا۔ جتنے دن ان کے پاس کچھ کھجوریں اور پانی تھا، پیے ختم ہو گیا۔ اب پانی کی تلاش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا ایک چشمہ نکالا۔ اب وہ پانی کا چشمہ نکل گیا، پانی بہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے سارے برتن پانی سے بھر لیے، اور جب پانی اور بہ کر جانے لگا تو پانی کے اطراف ایک کٹا باندھ کر پانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر حضرت ہاجرہ یوں فرماتی، اللہ اب میری ضرورت پوری ہو گئی، یہ پانی کو بند کر دو، تو اللہ بند کر دیتے، لیکن انہوں نے بند کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا رک جا رک جا، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہرا ہوا پانی اللہ کے حکم سے آج تک اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یادگار کو فرما دیا کہ ہاجرہ تیرا عمل اتنا اچھا تھا کہ ہم نے تیرے عمل کی قدر کی، اور قدر کے بدلے میں ہم نے وہ پانی کو قیامت تک کے لیے چلایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بندوں کے اعمال پہ بڑے قدردانی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے یا مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے، اور بالکل رات کا وقت ہے، اور جیسے ہی جو ہے آپ لیٹ گئے رات میں، اور درمیانی رات میں جب آنکھ کھلی تو بالکل جنگل میں لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی نگاہ کو اونچی کیا تو چاند نظر آیا، 14ویں رات تھی، چاند نظر آیا، اور جیسے ہی چاند کے اوپر نظر پڑی مدینے کا چاند یاد آ گیا انہیں۔ ہاں، صحابہ اکرام کو آج جو ہم یہ 14ویں کے رات کا جو چاند دیکھتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ بڑی 14ویں کا چاند ہے، بڑا لمبا چوڑا آیا، بڑی چاندنی ہے ہر جگہ، خوش ہو جاتے ہیں نا۔ صحابہ ایسے چاند کو دیکھ کر کیا خوش ہوتے؟ حضرت عمر فاروق نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو ان کو مدینے کا چاند یاد آ گیا، اور مدینے کے چاند کی محبت میں انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ سے۔ دعا کیا مانگی؟ اے اللہ مجھے موت دے تو شہادت والی موت دے، اور دوسری دعا یہ مانگی، اے اللہ شہادت والی موت بھی دیجئے اور تیرے حبیب کے شہر میں مجھے تدفین کا انتظام بھی کر دیجئے۔ کیا پیاری دعا مانگی! اللہ کے راستے کی موت اگر کسی کو ہو جائے یہی کافی تھا نا۔ پھر دعا یہ مانگی کہ مجھے مدینے کے اندر تیرے حبیب کے شہر میں دفن ہونے کا انتظام فرما دے۔ دعا اللہ کے پاس قبول ہو گئی، اور حضرت عمر کے کتنے اعمال ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب صلہ دیا۔ ہاں، قدر اللہ تعالیٰ نے کیسے قدر فرمائی؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شہادت والی موت مانگی تھی تو کسی پہاڑ پر یا کسی جنگ میں یا کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت ہو جاتی تو بھی شہادت تھی نا، لیکن اللہ نے کیسی مبارک شہادت عطا فرمائی۔ فجر کی نماز کا وقت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں، پیچھے سے ایک دشمن آگے بڑھا اور خنجر سے پیٹھ پر حملہ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی زخم میں شہید ہو گئے۔ کتنی پیاری شہادت! شہادت تو جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے بھی تو شہادت تھی، لیکن اللہ نے ان کے اعمال کی، ان کی دعا کی ایسی قدر فرمائی کہ نبی کے مصلی پر شہادت دی۔ اچھا، یہ ایک ہو گیا،
دوسرا، مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، اگر وہاں ان کی تدفین ہو جاتی تو کافی تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ نہیں میرا فاروق، ہاں میرے حبیب کا یار، اس کا عمل اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ توقع سے زیادہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ روض اقدس میں جنت من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے بظاہر یہ اعلان فرمایا، او عمر فاروق، تجھے ہم ہمارے حبیب کے جوتیوں میں جگہ دیں گے۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پیر ہوتے ہیں وہاں ان کی قبر مبارک۔ استشہد بالمدینہ بعد ان حکم 10 سنوات ودفن فی روضۃ النبی الطاہر الکریم۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر پر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما پر۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ قدردانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر انسان کا عمل ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بڑے مرتبے والا عمل ہے، بڑی قدر و قیمت والا عمل ہے۔ اور کبھی کبھی اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں ناقدری بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی نعمتوں کا۔ ایک ماں تھی، وہ جو ہے روٹی بنا رہی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بار بار بھاگا آ رہا، تو ماں کو چڑ پیدا ہو گئی، اور ایسی چڑ پیدا ہو گئی ماں نے بچے کو لے آ کر زور سے پلنگ پہ پٹکا اور یوں کہا، اللہ یہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا تو اچھا تھا، میرے کام میں خلل کر رہا۔ یہ اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناگوار گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت نہیں دی۔ وہ بچہ بڑھتا گیا، قابل بن گیا۔ ماں نے اس کے لیے اپنے ہی خاندان میں ایک بچی دیکھی، اس کی شادی کی، اس کی شادی طے کر دی۔ اب بچہ شادی کے کام میں مصروف ہے، ماں کام میں مصروف ہے۔ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا جوان عمر میں۔ اب وہ ماں رونے لگی، تڑپنے لگی، حال یہ ہو گیا کہ وہ دیوانی ہوگی اور گلی کوچوں میں جانے لگی۔ اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اس مائی سے کہا، مائی تو نے اس وقت یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، تو نے ناقدری کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ اب یہ دیا کہ جوان عمر میں تیرے بچے کو اپنے پاس بلا لیا، یہ اسی کا سبب ہے۔ اس لیے کبھی زبان سے کبھی ہم جو الفاظ نکال دیتے ہیں بد دعا کے یا ناشکری کے، کبھی یہ کفر پر بھی لے کر جاتے ہیں، اور کبھی یہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے اور تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تمہیں ادراک بھی نہیں ہوگا اس کا، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ۔ یہ جو ہے عبرتناک سزا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو ہمیشہ جوان آدمی تھا، بڑھاپا آ گیا، جوانی میں وہ سنگر تھا، گانے گایا کرتا تھا، محفلیں جمتی تھی، رقص ہوتا تھا، لوگ خوب پیسے دیا کرتے تھے اسے، لیکن اب بوڑھا ہو گیا، دانت بھی گر گئے، بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب لوگ پیسے دینا تو کیا، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ یوں شکایت کرتا رہا لوگوں سے، اے لوگو، مدینے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میری جوانی میں نے تمہارے نام کر دی، ہاں میں نے اپنا فن تمہارے نام کر دیا،
میں گاتا رہا، تم لطف لیتے رہے، ہزاروں مشکلات میرے پاس تھے، میں نے تمہیں ہنسایا، میں نے تمہیں انجوائے کیا، سب کچھ کیا، لیکن آج جب میں بوڑھا ہو گیا تو تم منہ نہیں لگا رہے، کوئی آدمی دینے نہیں لگا۔ ایک دن خیال آیا، جنت البقیع میں پہنچ گیا قبرستان میں، اور وہاں جا کر کہنے لگا اے اللہ تو یہ جو زندگی مجھے عطا فرمائی تھی، کاش یہ زندگی میں تیری اطاعت میں گزارتا اور تیرے من کے مطابق، تیرے چاہت کے مطابق میں اپنے من کو بناتا، آج یہ موقع نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ کیا کروں، اب میں بے یار و مددگار ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ میں ایک زمانہ تھا جب گاتا تھا تو مدینے کے اندر سب لوگ میرے پیچھے پیچھے آتے تھے، آج کچھ نہیں ہے، میرا حال تو برباد ہے۔ اے اللہ تو ہی سننے والا ہے، اللہ میرے رزق کا انتظام کر دے۔ یہ دعا کیا اس نے، اور ایک قبر کے اوپر اپنا سر رکھ کر سو گیا، تھوڑی دیر نیند لگ گئی۔ جب اٹھ گیا تو دیکھا کہ جنت البقیع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو رہے ہیں، اپنے سر پر کچھ لیے۔ اب یہ بوڑھا ڈر گیا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، مجھے دیکھیں گے، ماریں گے، بھگائیں گے یہاں سے۔ حضرت عمر سے تو شیطان بھی تو بھگتا تھا، ہاں حضرت عمر سے شیطان بھی بھگتا تھا۔ آپ کو میں ایک لطیفہ بھی سناؤں، حضرت عمر کا کیا دبدبہ تھا۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک مقام پر ایک پہلوان آیا، کچھ کھیل کھلا رہا تھا، وہاں پر کھیل بتا رہا تھا، جیسے ہمارے زمانے کا گیارڈی کا کھیل ہوتا، ڈم 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 بجاتا، ویسے ہی جو ہے ہو رہا تھا۔ اس زمانے کا کھیل بڑے عجیب ہوتے تھے، عرب کے کھیل ہوتے تھے، وہ بتا رہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، چھوٹی سی عمر کی تھی، 9-10 سال کی، لڑک پن کی عمر تھی، تو انہیں بھی شوق ہوا وہ دیکھنے کا۔ حضور نے فرمایا عائشہ چلو میں دکھا لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی انگلی پکڑی اور گئے، تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے۔ سامنے سے حضرت عمر آ رہے، اچانک حضرت عائشہ بھاگ گئی۔ حضور نے پوچھا گھر آ کر عائشہ کیا بات ہے، تم کیوں بھاگ گئی؟ فرمایا کیسے رہوں، وہاں سے تو عمر فاروق آ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے ڈر نہیں ہوتا اور عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہو؟ یہ ایک لطف ہے، مذاق ہے، یہ مزاح۔ تو حضرت عمر کا تو یہ اثر تھا مدینے کے اندر۔ تو اب یہ بوڑھا اپنی جگہ کانپ گیا کہ اب تو جو ہے میں مدینے کے قبرستان میں ہوں اور میرا یہ گناہگار بندہ میں، یہ ڈرنے لگا، کانپنے لگا، جلدی بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، مگر حضرت عمر ذرا آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ گئے تو انہیں سوچا جان بچی لاکھوں پائے وظیفہ، عمر آگے بڑھ گئے، مگر دیکھا کہ پھر حضرت عمر واپس آ رہے ہیں، تو اب جان میں جان نہیں آئی، اب پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر قریب آئے اور دیکھا غور سے، حضرت عمر نے فرمایا بس تو ہی ہے، تیرے فراق میں یہاں آیا ہوں، تیرے فراق میں آیا ہوں۔ اب یہ بندہ اپنی جگہ کب آ گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا غیر معمولی طور پر آج دوپہر میں کچھ کھانے کے بعد میں سو گیا تھا، قیلولہ کر رہا تھا، اور جب میں نیند میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب مجھے آیا کہ عمر تیرے مدینے کے قبرستان میں میرا ایک بندہ مجبور بیٹھا ہوا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، لے جا اسے کھانا کھلا دے۔ میری آنکھ کھلی تو میں اس تلاش میں آیا کہ قبرستان میں کون ہے، اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے، یہ لے کھانا کھا لے۔ اور اس اللہ کے بندے نے کہا کہ عمر فاروق مجھے بھی تھوڑی دیر کی نیند آ گئی تھی، اللہ نے مجھے بھی خواب دکھایا، اے میرے بندے تو روٹ کر دنیا کے اندر جا کے
اب تو میرے پاس آیا ہے، احکم الحاکمین کے پاس آیا ہے، تو میرے پاس آیا ہے۔ میرے بندے، میرا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی میں بھی مجھے بلا دے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ میرے بندے، آج تو نے توبہ کر لی ہے اور مجھے اپنا اللہ مانا ہے، میرے بندے تیرے یہ عمل کی قدر میرے پاس ہے، ابھی میرا فاروق آئے گا اور تیرے کھانے کا انتظام کرے گا۔ یہ ہے وہ اللہ قدردان، ہمارے اپنے اعمال کے قدردان۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رجوع کرو اللہ کی طرف، سچی توبہ کرو، پیاری توبہ کرو، نصیحت والی توبہ کرو۔ ذرا جنبش دو، ذرا اعمال کو آگے بڑھاؤ، اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ بندوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ نے سنا ایک پجاری اپنے پتھر کو یا سنم کہتا ہے، اور سنم کے بجائے سمد نکل گیا زبان سے۔ اللہ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی۔ بازو ایک متقی اور پرہیزگار اور ایک عابد تھا، اس نے کہا اللہ میں 1000 برس سے تجھے پکار رہا ہوں، اور یہ بندہ غلطی سے سنم کے بجائے سمد پکار دیا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، میں تو حی اور قیوم ہوں، میں تو جواب دینے والا ہوں۔ اگر وہ غلطی سے بھی سمجھ کہہ دیا، میں تو زندہ ہوں نا، اس لیے میں نے اپنے حاضری کا جواب دے دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے یہ احساس ہو کہ میں سنم پکارتا رہا، اس معبود نے مجھے جواب نہیں دیا، میں نے مسلمانوں کے اللہ کو سمد کہہ کر پکار دیا۔ اگر اس نے بھی جواب نہیں دیا تو اے میرے بندے اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس کے اعمال کی قدر کی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے قدر کرنے والے۔ جب اتنے قدردان اللہ ہمیں ملے ہیں تو ہم کتنے ناقدرے ہیں اپنے اللہ کے، ذرا سوچئے، غور کیجئے، ہم کتنے ناقدرے ہیں۔ ہر عمل کے اندر ناقدری پن، کھاؤ ناقدری، پیو ناقدری، پہنو ناقدری، نعمتیں سر سے لے کے پیر تک اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ہمیشہ ناقدری کا آئینہ سامنے ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے ایک آدمی آیا اور بزرگ نے پوچھا تو نے اپنے سر سے کیا باندھ رکھا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ پٹی باندھی تاکہ دب کر میرے سر کا درد ختم ہوتا جائے۔ جب اللہ کا بندہ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کی زبان سے بھی معرفت کی باتیں نکلتی ہے۔ بزرگ نے فرمایا یہ سر کا درد کب سے ہوا؟ کہا مولوی صاحب صبح سے ہو رہا۔ کبھی ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو نے کفر کی پٹی باندھ لی، یہ بوم بٹارا کر رہا، میرے سر میں درد ہو رہا، میرے سر میں درد ہو رہا۔ ارے اللہ کے بندے، کبھی شکر کی پٹی بھی تو باندھ لے۔ اللہ تو کل تک سر میں درد نہیں دیا، اللہ تیرا شکر ہے، آج دیا تو کیا ہے، میں صبر تو کر لوں گا نا۔ بوم بٹارا کر رہا، مجھے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ناقدری کہتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اللہ بڑے قدر